السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی اہم باتیں، قرآن کریم کے اہم راز اگر مختصر وقت میں جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خلاصہ قرآن کی کلاس دی بیسٹ کلاس ہے۔ اور کون سا بد نصیب مسلمان ہوگا جو شہر القرآن، منتھ آف قرآن میں بھی قرآن کا راز جاننے کی کوشش نہ کرے۔ ہم دنیا کی چیزوں میں، اس میٹیریلسٹک ورلڈ میں کتنا تجسس اور دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن ہماری ساری دلچسپیاں، ہمارے سارے انٹرسٹ، ہمارا سارا تجسس اگر کہیں فیل ہوتا ہے تو یقین جانیے کہ وہ اس کلاس اور اس قرآن فہمی سے ہوتا ہے۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ شاید ہم پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن جو اس سے بھی زیادہ اجر دینے والی چیز ہے، قرآن کا سمجھنا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اور یہ کام ہم نے اپنے عالموں کے حوالے کر رکھا ہے، جیسے اللہ نے صرف ان پر فرض کیا ہو، اور ہم نے بدقسمتی سے اس کو پروفیشن بنا لیا ہے کہ بس جب کام پڑا دین کے حوالے سے تو پروفیشنل جو لوگ ہیں، علماء، ان سے پوچھ لیا جائے۔ بلا شبہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، لیکن یہ بھی تو کہو نا، یہ بھی تو اعتراف کرو نا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم تو سبھی مسلمانوں پر فرض ہے، اور سب سے اچھا علم تو دین کا ہے۔ تو آئیے دیکھیے کہ آج کی کلاس تیسرا پارہ کیا اہم باتیں اور کیا راز اللہ ہمیں بتاتا ہے جس سے آج سے پہلے ہم غافل تھے۔ تلک الرسل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بے شک اپنے رسولوں کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر، اس سے کسی کی کمی مراد نہیں ہے۔ کلاس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کسی ایک اسٹوڈنٹ کی کوئی خاصیت بتا رہی ہو، یا کسی ایک اسٹوڈنٹ کے کسی ایک سبجیکٹ میں اچھے نمبر آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ باقی سبجیکٹس میں یا اس سبجیکٹ میں باقی سارے پیچھے ہیں۔ ڈفرینٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصیتیں، اسپیشلٹیز مختلف انبیاء کو دیں، جیسے ابراہیم خلیل اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر۔ داؤد علیہ السلام کو قرآن کے لیے، تلاوت کے لیے، اپنی کلام کے لیے بہترین آواز دی۔ مشہور ہے ان کی آواز کہ جب وہ اپنی کلام کی، رب کی کتاب کی تلاوت کرتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا ساکت ہو گئی ہے اور ساری مخلوق خاموش ہو کر سننا شروع کر دیتی، حتیٰ کہ چرند پرند بھی۔ آج کی ہم کلاس میں قرآن کی 2 عظیم آیتیں اسی پارے میں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، 2 عظیم آیتیں ایک ہی پارے میں۔ پہلی عظیم آیت تو آیت الکرسی ہے، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کی عظیم آیت ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے والا جنت میں اپنی جگہ بک کرا لیتا ہے کہ سوائے موت کے کوئی چیز جنت داخلے میں اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ، کتنا آسان ہے، 1 منٹ میں پڑھی جانے والی ہے۔ آیت الکرسی کو اپنے معمول کا نماز کے بعد پڑھنے کا حصہ بنا لیں، کبھی مت بھولیں۔ اور سبحان اللہ، یہ وہ آیت ہے کہ جس کا بتانے والا، سکھانے والا خود شیطان ہے، کیونکہ ابلیس جانتا تھا اللہ کی عظمت کو، اور وہ جانتا تھا کہ جو اس کو پڑھ لیتا ہے وہ کوئی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جیسا کہ مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، جب ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ اللہ کے نبی، جس مال پر آپ نے مجھے نگران اور محافظ مقرر کیا تھا،
مسلسل تیسرے دن کوئی آتا ہے اور اس میں سے چوری کی کوشش کرتا ہے، اور جب تیسری رات میں نے اسے نہ چھوڑا تو اس نے مجھے آیت الکرسی یعنی آیت سکھائی کہ یہ پڑھ لو گے تو کوئی شیطان ابد شیطان بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادقک وہو کذوب وہو کذاب، جھوٹا تو ہے، جھوٹا تو تھا، جھوٹا تو ہے، لیکن اس نے بات سچ کہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر دی۔ تو سبحان اللہ، اس عظیم آیت کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں اور خیرات بھلائیاں اپنے دامن میں ڈالیں۔ اس کے بعد ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس آیت کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، جی بالکل غلط معنی بھی کیا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب کبھی کسی کو بار بار نماز کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو؟ مجھے بھی پتہ ہے دین میں زبردستی تو نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین اسی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے، جبکہ یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب تک تم اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، مسلمان نہیں ہوتے، تم آزاد ہو، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر جب تم نے مان لیا، تصدیق کر لی، اعتراف کر لیا، باقاعدہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے، تو اب تم پابند ہو اس پر عمل کرنے کے۔ جیسا کہ وہ مشہور حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کے لیے نماز سکھانے کا اور 10 سال پر اسے مارنے کا، تضریب کا حکم دیا کہ فَضْرِبُوهُنَّ، انہیں مارو، وَهُمْ 10 سنین۔ اس کا مطلب ہے کہ پابند تو ہیں، اب عمل کرنے اور کرانے پر پابندی ہے، اب جبر ہے۔ جب تک کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو زبردستی اس سے کلمہ نہیں پڑھوایا جا سکتا، کیونکہ لا اکراہ فی الدین۔ آ جائیے اس کے بعد اہم ترین واقعات کی طرف کہ جو سبحان اللہ، پہلا ہے نمرود کا ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ، کہ جب نمرود نے جو وقت کا طاقتور بادشاہ تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، بالکل اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، اور جتنا طاقتور تھا اتنی ہی گندی حقیر موت مرا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کیسی کیسی سزائیں دیتا ہے متکبرین کو، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہا۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا تو پیغمبر سے مباحثہ یوں کیا کہ کہا کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور جس کو سزائے موت دے چکا تھا اس کو آزاد کر دیا، زندگی بخش دی، اور ایک چلتے پھرتے مسافر کو، راہی کو پکڑ کر سزائے موت دے دی، اور کہا دیکھو رب وہ ہوتا ہے نا جو زندہ کر سکے اور مار سکے، انا احیی و امیت، میں نے زندہ بھی کر دکھایا، مار بھی دکھایا۔ سبحان اللہ! ابراہیم علیہ السلام نے تاریخی جواب دیے کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ اچھا، اگر ایسی ہی بات ہے، اگر ایسے حیل و حجت سے کام کر رہے ہو، غلط دلائل دے کر، تو یہ بتاؤ کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اور اگر تم رب ہو تو فأتی بها من المغرب، مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، کافر حیران رہ گیا، کوئی جواب نہ دے پایا، اور کیسے دیتا؟ بالکل ایک دن تو جھوٹ کو واضح ہونا ہے، اور پھر کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کے بعد عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب نبی پیغمبر عزیر ایک بستی سے گزرے کہ جو تباہی کا پیش خیمہ تھی، کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ پھر کبھی بھی کیا صحیح حالت پر واپس آ سکے گی، اور دل میں سوچا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ مرنے کے بعد چیزوں کو دوبارہ کیسے پھر سے زندہ کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ مر جاؤ گے تو پھر اٹھائے جاؤ گے۔ تو پیغمبر کے دل میں خیال آیا، یہ نہیں کہ کوئی نعوذ باللہ ایمان میں، بلکہ پیغمبر کی ٹریننگ خاص کی جاتی ہے، وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کفار سے مباحثہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر کفار کے بھی جو سردار ہیں
جیسے پیغمبر ابراہیم کا وقت کے بادشاہ نمرود سے مباحثہ تھا، تو ضروری ہے کہ اس کی خاص ٹریننگ ہو، اس سے 100% دل کا اطمینان ہو، شیطان کا کوئی وسوسہ بھی کام نہ کر سکے، تبھی تو ایسی ٹریننگ کے بعد پھر وہ جواب نکلے کہ کافر حیران رہ گئے کہ جب نمرود نے کہا کہ انا احیی و امید، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ اسی لیے جب عزیر کو بھی یہ ہوا کہ اللہ ایسا کیسے ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ تو ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ ایسا کیسے ہوتا ہے، میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو موت دے دی۔ اور سبحان اللہ، وہ ایک گدھے پر سوار تھے، ان کے پاس ان کا زاد راہ کھانا بھی تھا گرما گرم، اور اللہ کی حکمت دیکھیے، الفاظ ہیں یہیں قرآن کریم میں، آیت ہے کہ جو کھانا تھا جلدی ایکسپائر ہو جانے والی چیز، کہ صبح کا شام تک بھی بد ذائقہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے فریش اور تازہ رکھا، جیسے بالکل ابھی بنا ہو، دھواں نکالتا ہوا خوشبودار، 100 سال کے لیے اس کی اثر اور ذائقہ خراب نہ ہوا۔ جبکہ گدھا جانور کہ زندہ رہ سکتا تھا، باہر نکل کے گھاس پھوس کھا کے، جنگل کی چیزیں کھا کے زندہ رہ سکتا تھا، بالکل اس کے چانس تھے، اس کو اللہ نے مار دیا، موت دے دی، اور پھر وہی کہ بالکل ہڈیاں تک کچرا کچرا ہو گئی 100 سال میں۔ جبکہ عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے، 100 سال ویرانے میں ان کی لاش پڑی رہی اور ان کو کچھ بھی نہ ہوا، کسی کیڑے نے، حشرات تک نے نہ کھایا۔ اور سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کا جسم کھائے۔ 100 سال بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھا تو کہا کہ میں کتنا سویا تھا، شاید نیند آ گئی تھی۔ اللہ نے پوچھا کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم، کہ شاید میں ایک آدھ دن سویا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بل لبست 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ، 100 سال تک تو سویا رہا، تیرا سانس نکل گیا، لیکن ہوا کیا کہ کھانا میں نے اپنی قدرت سے تازہ رکھا، لم یتسنہ، نہیں گلا سڑا۔ جبکہ گدھے کو دیکھ لے کہ جو سروائیو کر سکتا تھا، جنگلی چیزوں پر کھا پی کر گزارا کر سکتا تھا، اِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، کہ دیکھو ابھی تمہارے سامنے اس کو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، اور اللہ نے کر کے دکھایا کہ اس کی ہڈیاں جڑی، گوشت پوشت پہنایا اور وہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اس کی کامل قدرت۔ اور پھر دوبارہ تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اللہ مجھے بھی دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ اطمینان قلب کے لیے، یقین کی بات ہے، یقین تو کرتا ہوں، زبان سے بھی کہتا ہوں، مگر اللہ آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اللہ نے فرمایا تو پھر ایسا کرو، فخذ 4 من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل، ایسا کرو کہ 4 پرندے پکڑ لو، ان کو ذبح کرو، کاٹو، ان کا گوشت، بوٹیاں، ہڈیاں آپس میں مکس کر دو چاروں کی، کسی کی دم تو کسی کی چونچ، جب اچھی طرح مکس ہو جائیں تو 4 مختلف پہاڑوں پر تھوڑے تھوڑے 4 حصے کر کے ڈال دو، اور جب 4 حصے ڈال لو تو پھر ثم ادعہن، پھر ان کو بلانا، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ نے جب اطمینان قلب کروانا چاہا تو ذرہ سی بات بھی پوشیدہ نہ رکھی، ایسے نہیں فرمایا کہ وہ پرندے اڑ کر آئیں گے تمہارے پاس، جیسا کہ پرندے اڑتے ہی ہیں، بلکہ اگر اڑ کے آنے کے لفظ ہوتے تو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ شاید کہیں اور سے کوئی اور پرندے آ گئے 4 اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تیرے سامنے وہ چل کر آئیں گے، وہیں سے جہاں تو نے رکھا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ ہر پرندے کو جوڑے گا، اس کے پورے پارٹ جس پہاڑی پر بھی پڑے ہیں مکس، وہ جمع ہوں گے چاروں اور اپنی جگہ سے چل کر تیرے پاس آئیں گے۔ یأتینک سعیا وعلم، جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم،
ناظرین غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثالیں قرآن میں ہمارے لیے کیوں بیان کی، جبکہ یہ تو تب کی بات ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا اللہ کا اور ان کا معاملہ۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے بھی اطمینان مضبوط ہوں۔ انبیاء کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے۔ جب میں انفاق کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت پڑھتی ہوں تو میں کمپیئر کرتی ہوں بالکل کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں ہیں۔ تلاوت فہم قرآن نہیں، کیونکہ وہ صحیح حدیث کے مطابق کہیں زیادہ ہے، عابدین اور زاہدین سے بھی۔ تلاوت کا ایک حرف کا ایک ثواب ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ صدقے کا کتنا ہے؟ صدقہ بے شک ایک خرچ کرنا 10 کے برابر ہے، 10 امثالیہ 7 کے برابر ہے، لیکن دیکھیں کہ وہ تو وہیں سٹاپ ہو جاتا ہے، اور جتنے حروف پڑھتے جائیں گے ثواب زیادہ ہوتا جائے گا۔ لیکن صدقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ایک دانہ خرچ کرنا، جس طرح اس کا ایک حرف ہے، یہ 700 گنا سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ ڈپینڈ آن یور اخلاص، آپ کے اخلاص کے مطابق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے مثال دی کہ گندم کا ایک دانہ ہے، اسے بوتے ہیں، جیسے جب بویا جاتا ہے اس میں سے ایک نکلتا ہے پودا گندم کا، اور اس پودے کی 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، تو اس ایک دانے سے کتنے دانے ہو گئے؟ 700۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ایک صدقے کی مثال ہے، ایک دانہ صدقے کے ایک دانے کی مثال ہے کہ وہ 700 تک ہو گیا، کنفرم۔ لیکن یہ بھی ہے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ اللہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنے دانے، کتنے کلو، کتنی بوریاں دی ہیں اللہ کی راہ میں، کتنا گوشت، کتنے من، کتنے جانور، نہیں، اللہ کوالٹی کو نہیں، اللہ دعا میں بھی تمہاری بلاغت و فصاحت کو نہیں کہ کون کون سے الفاظ اس نے میرے لیے استعمال کیے، بلکہ اللہ تو تمہارے خلوص کو دیکھتا ہے۔ اور اسی لیے بات ایک دانے سے 10 اور 10 سے 100 اور 100 سے 700 تک پہنچ گئی، کنفرم۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اب بھی اگر تم خلوص میں جاتے ہو، تمہارا جذبہ خرچ کرنے کا پیور تھا، تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بھی اجر بے حساب دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اچھا بولنا بھی صدقہ ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے نا، تو یاد رکھو قول معروف، اچھی بات کرنا یہ صدقہ ہے، بلکہ اس صدقے سے بہتر ہے یتبعھا اذی، کہ اللہ کی راہ میں خرچ تو کر دیا جائے، پھر جتلاؤ جس پر خرچ کیا، یا شو کرو، ریاکاری کرو، اس سے بہتر وہ صدقہ ہے کہ جو اچھی بات کر کے، کسی کو اچھا مشورہ دے کر، کسی غم زدہ کو خوش کر کے، چہرے پر اسمائل لا کر۔ اللہ اکبر، دین تو قابل عمل ہے، ہم نے ہی اسے اپنے لیے مشکل بنایا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ نے صدقے کی جہاں بات کی تو شیطان کی بھی بری عادت اور خصلت اور نیت کا بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان یعدکم الفقر، تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ اپنا تمہارا کیا ہوگا، سب کچھ تو اللہ کی راہ میں لوٹاتے جا رہے ہو، تو یاد رکھو شیطان تو تمہیں فقر کا امید دلائے گا، بلکہ گارنٹی سے تمہیں دکھائے گا کہ دیکھو تمہارے بچے مر رہے ہیں، تمہارا یہ، تمہارا وہ، تمہاری وہ ضروریات، اپنا تو سوچو۔ لیکن جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی باتوں میں نہیں آتا، تو اللہ واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، اللہ صرف یہ نہیں کہ تمہارے درجات بلند کرے گا، تمہیں معاف کر دے گا، بلکہ یہاں فضل کا بھی ہے کہ تمہارے مال میں اضافہ کرے گا۔ قرآن کریم میں فضل کا جب یہ ہے کہ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ تمہیں اللہ مغفرت بھی دے گا اور فضل بھی دے گا۔ فضل کیا ہے؟ فضل مال ہے۔ بہت سے مقامات پر اللہ نے مال کے لیے فضل کا لفظ استعمال کیا۔ تو سبحان اللہ، دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا، یہ قدرت کا قانون ہے، ہمیشہ دینے سے اللہ برکت دیتا ہے، پھر چاہے وہ مسکراہٹ ہو، چاہے وہ خوشیاں ہوں، چاہے وہ مال ہو، کچھ بھی ہو، جو بھی چیز شیئر کی جائے وہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس میں برکت ہی آتی ہے۔
اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب خرچ کی بات ہوئی تو جن لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے ان کی کیٹیگریز بتائیں کہ کچھ تو فقیر ہیں، فقیر اسے کہا جاتا ہے جو ضرورت مند ہو اور سوال کرے، بے شک اس پر زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے کہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہے انما الصدقات للفقراء۔ لیکن اللہ نے دوسرے وہ لوگ کہ جو ضرورت مند تو ہیں لیکن سوال نہیں کرتے، اللہ نے ان کی خاص تاکید کی کہ ان کا خیال رکھو، کیونکہ وہ لا یسألون الناس الہافا، وہ آگے بڑھ چڑھ کر چمٹ کر سوال نہیں کرتے، ان کو مساکین کہا جاتا ہے۔ اور ان مساکین کا بھی، سفید پوش لوگوں کا بھی جو اپنی عزت کا برہم رکھتے ہیں اور عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیتے، سوال نہیں کرتے، زکوٰۃ میں برابر کا حق ہے۔ آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، فقیر تو آ کر سوال کر لیتا ہے، یہ تو سوال بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا خاص خیال رکھو، لا یسألون الناس الہافا، کیونکہ یہ مانگتے نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے صدقہ کا اور شیطان کا بتایا کہ صدقہ کرو اتنا اجر ہے اور شیطان تمہیں روکے گا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سود اور تجارت اس میں فرق کر رہا ہے۔ فرمایا کہ بے شک یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقہ تو اللہ بڑھاتا ہے اور سود کو اللہ مٹاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت جیسے ہے، سود بھی تو ایک قسم کی تجارت ہے نا، کہ پیسے کے بدلے میں کچھ کما رہے ہوتے ہیں پیسہ دے کر، اللہ فرماتے ہیں یہ بہتان، احل اللہ البیع وحرم الربا، تجارت تو اللہ نے حلال کی ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ اس کی بہت ساری ان لمیٹڈ وجوہات ہیں کہ سود کیوں حرام ہے، اس کے معاشرے پر، انسانوں پر کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان لمیٹڈ حکمتیں ہیں۔ لیکن یہاں اختصار کے پیش نظر صرف اسی بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کا حکم ہے، فرمان ہے اور یہ حرمت کے لیے کافی ہے۔ حکمتیں جانے بغیر ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے صرف یہ ایک بات کافی ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، جبکہ تجارت میں برکت رکھی ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ تجارت کرنے والا اپنے رب سے امید رکھتا ہے، جب کوشش کرتا ہے تو رب سے مانگ بھی رہا ہوتا ہے، بے چینی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نقصان نہ ہو، اللہ برکت دینا، جبکہ سودی کاروبار کرنے والا اس کو اپنے زور بازو پر اعتماد ہوتا ہے، اسے اپنا منافع کنفرم ہوتا ہے کہ مجھے تو اتنا ملے گا چاہے اگلا جان سے بھی جائے، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی قاتل اس چیز کو حرام قرار دیا، اور نہ صرف حرام بلکہ سودی کاروبار میں ملوث تمام ٹیم کو، سب ممبرز کو برابر کا مجرم اور گناہ گار بنایا۔ لینے والا، دینے والا، تعاون کرنے والا، لکھنے والا، سپورٹر، سب کے سب صحیح حدیث کے مطابق برابر کے جرم میں گناہ گار ہیں، کسی کے میں کمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب فرمایا کہ سود یاد رکھو اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اکبر۔ اور پھر وہ عظیم بڑی آیت جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے پارے میں ہم دو بڑی عظیم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے پہلی تو آیت الکرسی ہم نے پڑھی اور دوسری یہ آیات تداین ہے، آیت مداینہ ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کاروبار میں، خواہ وہ سفر میں ہو یا حضر میں، ریکارڈ بنانے کا، ریکارڈ لکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ اذا تداینتم بدین، جب بھی لین دین کرو تو فاکتبوہ، اسے ضرور لکھ لو۔ اور سبحان اللہ، جب میں غور کر رہی تھی، ساری باتیں ہیں غور کرنے کی، تو مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جو دینداروں پر لیبل لگایا جاتا ہے کہ انہیں زیادہ دنیا کا نہیں پتہ، یہ کیا جانے، اللہ اکبر، میرے دل میں جواب آیا کہ یہی تو سب کچھ جانے۔ کون سی چیز ہے جو قرآن نے نہیں سکھائی؟ کون سا علم ہے، کون سا قانون ہے جو رب نے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا؟ یہ کتنی چھوٹی بات ہے جس کو بظاہر ہم عمل کے قابل بھی نہیں سمجھتے کہ چند دنوں کی تو بات ہے، کیا لکھنا، لیکن اللہ نے اس کو کمپلسری قرار دیا کہ فَاكْتُبُوا، ضرور لکھو، لکھنا چاہیے۔ اور حتیٰ کہ گواہ، پورا ایک سسٹم اور قانون اور نظام بنایا
تو دینداروں کو ہلکا مت لیجیے، یہی تو اصل اہل علم ہیں اور یہی تو علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ اکبر، سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کہ جس کو رات کو پڑھنے والا کسی نیکی کے کام سے محروم نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہم دن بھر میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن پھر بھی ہم میں کمی رہ جاتی ہے، تو ایک ایسی چیز جو فائنل ٹچ ہے اور پورے دن کی کمیوں جو نیکی کے حوالے سے ہم میں رہ گئیں، ہمیں وہ نیک کام کرنے چاہیے تھے لیکن ہم کر نہیں سکے، ٹھیک ہے، ہم اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اتنے زیادہ مصروف کہ ہمارے پاس دین کے لیے، اپنے رب کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو ضرور ہمیں شارٹ کٹس کی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں دن بھر کے کاموں کا کفارہ بن جائیں، کافی ہو جائیں کہ پھر وہ کمی جو ہے، خلا جو ہے پر ہو جائے۔ تو وہ یہ دو آیتیں ہیں۔ اکثر بہنیں مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ سورۃ البقرہ کی فضیلت ہے، پڑھنی چاہیے، ہم نہ پڑھ سکیں تو کیا کریں؟ سبحان اللہ، میں انہیں کہتی ہوں کہ سورۃ البقرہ کی آپ 2 آیات روزانہ پڑھ لیں، 3 آیات، 1 صفحہ روزانہ پڑھ لیں، کیونکہ اس کا نہ پڑھنا حسرت ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ فارمولہ پھر ساتھ لے کے چلیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول اور لا یکلف اللہ نفسا یہ پڑھ لیا کریں، کیونکہ یہ ساری کمیوں کو پر کر دیتی ہے، فلر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معراج کا تحفہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے معراج میں نماز کا تحفہ دیا گیا تھا، یہ بھی دیا گیا، یہ نور ہے۔ سبحان اللہ، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نماز میں پڑھ لیں، عشاء کی نماز میں رات کو پڑھنا اگر بھول جائیں، میری روٹین ہے کہ میں فرض نماز میں 1 رکعت میں ضرور یہی 2 آیات پڑھ لیتی ہوں کہ میں اس بڑے خیر سے محروم نہ رہوں۔ تو آپ بھی اس طرح عمل کر سکتی ہیں۔ سورہ بقرہ مکمل ہوئی اور سورہ آل عمران بہت مختصر طریقے سے آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ آل عمران میں 4 اہم واقعات کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا بدر کے واقعے کا کہ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، 2 بڑے گروہ مسلمانوں کا اور کافروں کا آپس میں مد مقابل ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک مال و اسباب میں زیادہ تو دوسرا ایمان میں، علم میں زیادہ۔ جیت کس کی ہوئی؟ ایمان والوں کی اور علم والوں کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ نے خاص مدد اور تائید کی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران کا کہ سورہ میں اللہ نے کیا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، امرأۃ عمران کا تذکرہ ہے جو کہ نیک عورتوں کی جو لسٹ ہے، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا اور امرأۃ فرعون اور مریم، اور پھر مریم کی ماں امرأۃ عمران نبی کی بیوی، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہن۔ انہوں نے منت مانی کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے، میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی، عبادت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹی عطا کر دی، تو اس اللہ کی نیک بندی نے پہلے تو کہا کہ رب انی وضعتها انثی، اللہ تو نے مجھے بیٹی دے دی، جبکہ ولیس الذکر کالانثی، بیٹی بیٹے کے برابر تو نہیں ہوتی۔ تو سبحان اللہ، پھر رب کی رضا پر راضی ہوئی کہ اللہ میں نے جو منت مانی تھی کہ میں بیٹے کو تیری راہ میں وقف کروں گی، اب اسی بیٹی کو تیری راہ میں وقف کرتی ہوں کہ یہ بھی تو نے عطا کی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں اس کا نام بھی مریم رکھتی ہوں۔ یہی امرأۃ عمران منت ماننے والی مریم کی والدہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے فوراً سے یہ بھی سمجھنے کو اس سے ملتا ہے کہ یقیناً نیک مائیں نیک بچوں کو جنم دیتی ہیں جن کی اپنی عبادات اتنے کہ انہوں نے حمل کا عرصہ عبادت میں، محنت میں، رب کو راضی کرنے میں لگایا، تو اللہ ان کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اور سبحان اللہ، مریم کا جب میں پڑھ رہی تھی، مریم علیہ السلام، کہ وہ اتنی عبادت کرتی تھی اپنی جوانی میں کہ پاؤں سے خون بہنے لگتا تھا، اتنا قیام۔ تو پھر میرے دل میں آیا کہ سبحان اللہ، تبھی تو اللہ نے عیسیٰ جیسا بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا۔ آج ہم اپنی عبادات کو دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں،
اور پھر فتنوں کو دیکھیں، اولاد کو دیکھیں جو ہمارے لیے فتنہ بن چکی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ سبحان اللہ، مریم علیہ السلام کو اس نے وقف کر دیا اللہ کی عبادت کے لیے، اور پیغمبر خالو زکریا علیہ السلام کے پاس چھوڑ آئیں، زکریا علیہ السلام کے پاس، کہ یہ آپ کے پاس رہے گی، علم، حکمت، عبادت، معاملات سیکھے گی۔ تو جب کبھی حجرے میں زکریا علیہ السلام مریم کے پاس آتے تو دیکھتے کہ اس کے پاس تو بغیر موسم کے پھل ہیں، جو یقیناً ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ تو وہ پوچھتے مریم سے کہ یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آئے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے رب سے مانگنا ہو تو یہ حوالہ دیں، اللہ جو بغیر موسم کے مریم کو پھل دے سکتا ہے۔ تو اسے دیکھ کر زکریا نے اپنے عجوز میں، بڑھاپے میں اللہ سے دعا مانگی، کہا کہ ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ تم مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو مجھے بغیر میری جوانی کے، میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میں بھی بوڑھا ہوں، بغیر اسباب کے اولاد، بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ سبحان اللہ، انکا سمیع الدعا، جبکہ تو سننے والا، قبول کرنے والا ہے۔ تو وہیں اللہ نے بشارت دی بیٹے کی، اور نہ صرف بشارت دی بلکہ پیغمبر بیٹا یحییٰ کی بشارت دی، کہ جس کے لیے قرآن میں یہ صفات ہیں کہ بکلمۃ من اللہ، اللہ کا کلمہ، وسیدہ، سردار، وحصورا، ونبیا من الصالحین، نیک نبی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل، زکریا کے پاس بغیر اسباب کے، جوانی کے، بڑھاپے کے باوجود اولاد دینا، اور پھر مریم کو بغیر خامد کے بیٹا دینا۔ اور جب مریم کے پاس بشارت آئی تو وہ یوں گویا ہوئی، فرمایا انا یکون لی ولد، اللہ مجھے بیٹا، ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا بھی نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، یہ تو اللہ کے معاملے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا کیے، کہ جس نے پیدا ہوتے ہی مہد میں گواہی دی، اللہ کا اقرار کیا کہ سبحان اللہ، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور مہد میں اور کہل میں، بڑھاپے میں، اور اس کے بعد اپنی ماں کی گود میں بولا، جو کہ عام بچہ نہیں بولتا، یہ رب کا معجزہ تھا۔ اور پھر اللہ کے حکم سے وہ مٹی سے پرندے بناتا، اور وہ پرندے اڑنے لگتے۔ اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ یاد رکھیں، جو عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، یہاں تو عیسیٰ خود اعتراف کر رہا ہے علیہ السلام کہ یہ سب کچھ میں کرتا ہوں باذن اللہ۔ اور یہ ایک بار نہیں، ہر معجزے کے بعد، جو بھی معجزہ اللہ نے دیا، ہر معجزے کا نام لینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بِإِذْنِ اللہ، ہر معجزے کے بعد الگ الگ بار بار۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اب تو سمجھو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت مباہلہ ہے کہ جب نہ مان رہا ہو، حق کھل جانے کے بعد کوئی آپشن نہ بچے، تو مباہلے کا طریقہ بتایا گیا کہ مخالف پارٹی کو بلاؤ، کہ ٹھیک ہے تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے گھر والوں کو، عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم سب اور ہم سب، ثم نبتہل، پھر مباہلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پر ہم اپنے اختتام کرتے ہیں کلاس کا، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنا، اللہم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا
اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين.